اب آپ کو بیان کریں گے برج اسد یعنی لیو کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 نومبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کی 12 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت کے دوران کوئی بڑا خرچہ آپ کے کندھوں پر آتا ہوا نظر آئے گا، اسی طرح آپ کے کندھوں پر اخراجات کا بوجھ بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ برج اسد والوں کو چاہیے کہ جدھر یہ پہلے اخراجات کو بہتر طریقے سے مینج کرتے نظر آ رہے تھے، اب جو 12 تاریخ سے وقت شروع ہونے جا رہا ہے ان کی مینجمنٹ میں کچھ خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ان کے اخراجات ان کے قابو سے کچھ حد تک باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ برج اسد والے افراد اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ فیملی کے افراد کو اکٹھا رکھنے کے حوالے سے، مل جل کر رہنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اور بے تعلقات کے قیام کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں اور آپ کے خاندان میں بھی آپ کی عزت اور شہرت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ لوگ آپ سے مشورہ لینا، آپ سے بات کرنا، محفل میں یا کسی ڈیسیژن میں آپ کو شامل کرنا اپنے لیے باعث عزت محسوس کریں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں کامیابی ملنے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ وہ برج اسد والے افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ روحانی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ چیک کروانا چاہتے ہو، مشاورت چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران یار دوستوں کے ساتھ وابستہ توقعات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے ذمہ کوئی کام لگایا ہوگا تو بھی بر وقت پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ان کی طرف سے ڈیلے اور پریشانیوں کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، کچھ پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ جس پارٹی سے انہوں نے مال لینا ہوگا، جن پارٹیوں کے ساتھ یہ لوگ آلریڈی کام کر رہے تھے، ان کی طرف سے ان کو کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اپنی کمٹمنٹ پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے ان معاملات پر اخراجات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے بہت زیادہ کوئی بہتر اور اچھے تعلقات کی نشاندہی نہیں کر رہا، آپس میں کچھ انبن ہونے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن معاملات بہت زیادہ سنگین شکل اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت برج اسد والوں کے شریک حیات کے ساتھ بھی معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ گو کہ اس عشرے کے آخری 3 ایام ان معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کی نشاندہی کریں گے، آپس میں ناراضگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ آل عمران۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس عشرے کے دوران اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول بطور صدقے کے طور پر دینے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 11 اور 12 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والوں کو لین دین کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر کسی کانٹریکٹ میں جا رہے ہوں، کسی لیگل ڈاکومنٹ پہ سائن کرنا جا رہے ہوں تو اس بارے میں کسی دوسرے شخص یا سمجھدار وکیل یا مشیر کی رائے ضرور لے لیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں یا نوکری کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو روٹین سے ہٹ کر یا نارمل ایفرٹ سے ہٹ کر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی بات کریں، اپنے جان پہچان والوں سے بھی بات کریں نوکری کے حصول کے حوالے سے۔ زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے روحانی حوالے سے یا اسٹرولاجیکلی پریڈکشن چاہیے ہو تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔